اس لیے قرآن مجید نے ہمیں جو اسلوب سمجھایا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی رزق دیتا ہے، اور جب رزق دیتا ہے تو اس کے اندر بھی آزمائش ہے، اور کبھی رزق کم کرتا ہے تو اس کے اندر بھی آزمائش ہے۔ اس کی مرضی ہے، وہ کسی کو رزق کم کر کے آزماتا ہے، کسی کو رزق زیادہ دے کے آزماتا ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ لیجئے، اگر آپ نے یہ دعویٰ کیا نا زمین پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اگر تم نے یہ دعویٰ کیا نا کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ پھر یہ گمان نہ کرنا کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے۔ اگر تم نے یہ دعویٰ کرنا ہے نا زمین پر کہ ہم ایمان والے ہیں، تو جس نے یہ دعویٰ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے، تو ہم اس کو پھر چھانٹتے ہیں، پھٹکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ قسم کا صیغہ ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی تمہارے گھر کے افراد کی کمی کے ساتھ، کبھی تمہارے مال کی کمی کے ساتھ، اور اگر تم ان ساری باتوں پر صبر کرو گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، آزمائیں گے ضرور، یہ بات پکی۔ اور جب آزمائیں گے، اگر تم آزمائشوں پر راضی ہو گئے، امتحان پر راضی ہو گئے، صبر کر لیا، تو اللہ تمہارے لیے خوشخبری کا اعلان کرتا ہے۔